اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا ہر نفس قریب مگر ڈھونڈتے رہے ہم تجھ سے دور تجھ کو کدھر ڈھونڈتے رہے تو جلوہ گر تھا شام و سحر کے لباس میں ناداں تجھی کو شام و سحر ڈھونڈتے رہے اہل نظر نے تجھ کو اگر ڈھونڈ بھی لیا اہل نظر نے تجھ کو اگر ڈھونڈ بھی لیا پھر ساری عمر اپنی نظر ڈھونڈتے رہے پھر ساری عمر اپنی نظر ڈھونڈتے رہے کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے کسی کے دل کو وہ صبر و قرار دیتا ہے کبھی امیر کو ٹھوکر پہ مارتا ہے وہ کبھی غریب کی قسمت سنوار دیتا ہے خیال رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کا وہ کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے دل صبر کے ممبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے دل صبر کے ممبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے اور وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ وہ سجدہ جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے اور ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت تم اب تو سمجھ جاؤ خدا را کہ خدا ہے تم اب تو سمجھ جاؤ خدا را کہ خدا ہے میں تمام دنیا بھر کے ناظرین کو اپنی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے ایک بار پھر ہر سوموار کی طرح اس سوموار بھی پروگرام صدائے محراب ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے نشر کیا جا رہا ہے حاضرین مجلس اور دنیا بھر میں موجود ناظرین اس محفل کا حصہ ہیں زانو تلمذ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت نور معرفت فرما روائے ریاض علم و ادب حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ہم کیے ہوئے ہیں اور آج بھی اکتساب فیض کی خاطر اہل ذوق اہل علم ان کے آگے بیٹھے ہیں اور بہت کچھ انشاءاللہ آج یہاں سے سیکھ کر اٹھیں گے اور یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو محفل کا عنوان ہے وہ بعثت نبوی اور تزکیہ معاشرہ انشاءاللہ آج اس موضوع کو اس عنوان کو جب قبلہ شاہ جی چھڑیں گے تو دل کے تار بھی چھڑیں گے قوت ایمانی میں اور انشاءاللہ اضافہ ہوگا ادراک میں آگہی میں بہت کچھ آج ملنے والا ہے شامل ہونے والا ہے میں محفل کا آغاز آیات بینات کی تلاوت سے حسب روایت کرنے جا رہا ہوں اور ممتاز و محترم عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن اور انہیں قائد القراء بھی کہا گیا قاری محمد علی اکبر نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے آج کی اس پرکیف محفل کا آغاز فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
اذكروا الله اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام
وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسراجا منيرا وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، مقدر جگانے، مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں،
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اور نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو، نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو، کیونکہ غموں سے بچانے، غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں، غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اور ہوائیں معطر سی کیوں ہو رہی ہیں، ہوائیں معطر یہ کیوں ہو رہی ہیں، تو بولے دیوانے، تو بولے دیوانے حضور آ گئے ہیں، تو بولے دیوانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اور ابو ایوب آخر سردارانو جا کے او اٹھنی کھلو گئی میرے بوہے آ کے، اوے اٹھنی کھلو گئی میرے بوہے آ کے، بڑا مان رکھے یا ہاں بڑا مان رکھے یا غریباں دے آقا، ایک کلی سجا کے مزہ آ گیا، اے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، بارگاہ رسالت میں نذرانہ عشق و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، ایک نوید سنا رہے تھے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ حضور کی آمد کے کیا حسین منظر ہے۔ حضرت عبد المطلب دولہا مکے کا ہے اور دلہن مدینے کی۔ جب حضرت عبداللہ کا وصال ہو جاتا ہے، حضرت عبد المطلب کسی سے کہتے ہیں میرے بیٹے کو مرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور آمنہ اتنی خوشبو لگاتی ہے، اتنی خوشبو لگاتی ہے۔ ایک موقع پہ پوچھ ہی لیتے ہیں کہ بیٹا آمنہ بھی میرے بیٹے کو مرے ہوئے دن کچھ ہوئے ہیں اور تم اتنی خوشبو لگاتی ہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی، جب سے یہ میرے شکم میں آیا ہے میں جہاں گزروں خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے۔ بہار آئیں دفعتن سجی زمیں کی انجمن، پھبن چلی سنن سنن بجے وہ دف جھنن جھنن، چمن چمن دمن دمن صبا پکارتی چلی، نبی 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 نبی، فراغ فرش زندگی چراغ چرخ چنبری، نفس نفس کی روشنی نظر نظر کی نغمگی، میرا ترانہ سحر میرا وظیفہ شبی، نبی 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 نبی، قریب خاک راں بھی وہ حبیب آسماں بھی وہ، محیط نور کی قسم یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ، کبھی ہے عرش کی صدا کبھی ہے فرش ملتجی، نبی 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 نبی، کبھی کنارے ہم بہم کبھی صحاب نم بنم، بنام گلشن امم صبا نفس سحر قدم، کتاب روشنی قلم شعور علم آگہی، نبی 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 نبی، بہار آئی دفعتن
सजी ज़मी की अंजुमन, फबन चली सनन सनन, वो दफ बजे झनन झनन, चमन चमन दमन दमन, सबा पुकारती चली, नबी 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 नबी। बारगाहे रिसालत में नजराना इश्क मोहब्बत पेश करने की गर्ज से जिन सनाखानों को मैं दावत दे रहा हूँ, इन दोनों भाइयों का ताल्लुक़ एबटाबाद से है, मगर एक भाई इनके जो इंग्लैंड में मुकीम है, जनाब मोहतरम माज मसूद चिश्ती और मुदस्सिर मसूद चिश्ती, दोनों भाइयों को मैं शेर पढ़ के, हुजूर आप तो संग जनी पर भी दुआ देते हैं। शेर सुनिए ना, लुत्फ लीजिए, मिसरा दे रहा हूँ। आप तो संग जनी पर भी दुआ देते हैं, नात लिख लाया हूँ देखें मुझे क्या देते हैं, नात लिख लाया हूँ देखें मुझे क्या देते हैं। तशरीफ लाएं जनाब माज मसूद चिश्ती और आपके भाई। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ईद आई ईद आई हूँ मेरा यार नहीं आया, ते शाला खैर होवे ओदे दम दी, ओ हार सिंगार चंगा नहीं लगदा, ओ किसे शै ते नजर ना जमदी। ते सुखां वाले सैयां सुख नाले सोए, ते मेरा तू गुजारा गम दी यार फरीद मेरा यार नहीं आया, वो मेरी ईद किसे ना कम दी, वो मेरी ईद किसे ना कम दी। देख के तेरा चन, देख के तेरा चन चन गया आप मल, देख के तेरा चन, देख के तेरा चन चन गया आप मन, अज ते तके आए चने ने भी चने आमिना, वेनु के तेरा चन, देख के तेरा चन चन गया आप मल, अज ते तके आए चने भी चने आमिना, मैनू इस दी लगन, मैनू इस दे लगन, इस दे वखरी खबर, मैनू इस दे लगन, इस दे वखरी खबर, ए ते खुद है हुसन दा हुसन आमिना, देख के तेरा चन, देख के तेरा चन, तेरे वर्गी किसे दी ते अजमत नहीं,
عظمت ہی نہیں تیرے ورگی کسے دی تے قسمت ہی نہیں تیرے ورگی کسے دی تے قسمت ہی نہیں تو محمد دی ماں تو محمد دی ماں آنکھ دا کل جہاں تو محمد دی ماں آنکھ دا کل جہاں تینوں ملے آئے رب دا سجن آمنہ ویکھ کے تیرا چن ویکھ کے تیرا چن اور اس زمانے دے وچ اپنی تنویر لئی اس زمانے دے وچ اپنی تنویر لئی اس مصور نے سونے کی تصویر لئی اس مصور نے سونے کی تصویر لئی سن چمن ہو رہے سن چمن ہو رہے اسے ہنسی پھول دے لئی سن چمن ہو رہے اسے ہنسی پھول دے لئی رب نے چنے آئے تیرا چمن آمنہ ویکھ کے تیرا چن ویکھ کے تیرا چن اور تیری گودی چ سنگار کونین دا تیری گودی چ سنگار کونین دا اے ہے وارث تے مختار کونین دا اے ہے وارث تے مختار کونین دا دل دیوانہ دا دل دیوانہ دا ہر زمانہ دا دل دیوانہ دا ہر زمانہ دا اینو کہندے شاہ زمن آمنہ ویکھ کے تیرا چن ویکھ کے تیرا چن اور میری اکھیاں سارا یہ جگ چھانیا میری اکھیاں سارا یہ جگ چھانیا بات چھانن دے حاکم اے جانیا بات چھانن دے حاکم اے جانیا ہووے صدیاں عمر چند لمحے آپ سماعت کیجئے یوں چلی جو بھی مدح علی میں اپنا نام لکھواتا ہے یا اپنا کردار ادا کرتا ہے وہ طرز میسم تمار پر ہوتا ہے یوں چلی کٹ کر زبانیں میسم تمار سن یوں چلی کٹ کر زبانیں میسم تمار سن خنجروں نے خون تھوکا ہو گئی تلوار سن اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن اے منافق شوق سے مدح علی 100 بار سن پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے پھر میرے اشعار سن پہلے دل پر ہاتھ رکھ لے کیا ہوا مرحب علی کے سامنے آ کر تجھے کیا ہوا مرحب علی کے سامنے آ کر تجھے
ہاتھ سن اوسان سن رہوار سن تلوار سن، ہاتھ سن اوسان سن، کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں۔ اہل علم بیٹھے ہیں، دانشوروں کے درمیان مجھے حقیر فقیر بے توقیر کی اوقات کچھ نہیں، لیکن کچھ مصرے آپ تک پہنچانا میرا مقصد اور نوکری بھی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی خطیب مفکر جناب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کر عزت مآب کوئی نہیں، علی کو چھوڑ کر عزت مآب کوئی نہیں۔ یا علی، نعرہ حیدری۔ حضور قبلہ شاہ صاحب کی علالت پیش نظر ہے، میں بیمار کربلا کا ذکر کر کے شاہ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں۔ محسن قوم بھی ہے، صاحب آزار بھی ہے، اللہ یہ ذکر قبول کر لے اور شاہ جی کو صحت یابی عطا فرمائے۔ محسن قوم بھی ہے، صاحب آزار بھی ہے، ایسا قیدی جو مسیحا بھی ہے، بیمار بھی ہے، اور بیڑیاں پاؤں میں ہاتھوں میں دو عالم کا نظام، حق کا پابند بھی کونین کا سردار بھی ہے، اور منقلب کر دیا ایک خطبے میں سارا دربار، منقلب کر دیا ایک خطبے میں سارا دربار۔ ایسا لگتا تھا یہی حیدر کرار بھی ہے، ایسا لگتا تھا تو سجاد کی، زینب کی، علمدار کی آواز، کہنا سبحان اللہ۔ اب آپ نے آواز سننی ہے آل رسول کی تو لفظ آواز کی ردیف پر سنیے، سجاد کی، زینب کی، علمدار کی آواز ایک جیسی ہے اس سارے پریوار کی آواز۔ سجاد تو آ کر ابھی خاموش کھڑے ہیں، سجاد تو آ کر ابھی خاموش کھڑے ہیں، کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز، کیوں بیٹھ گئی شام کے دربار کی آواز۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ مرکز و محور جی عرض کرتا چلوں کہ میرے ایک عزیز، اچھا ہوا بھائی ظہیر نے یاد دلایا، لاہور میں ان کے نوجوان بیٹے ابھی علالت میں بیماری سے لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے، اسرار الحق ان کا نام ہے۔ میں چاہتا ہوں، ان کے والد نے مجھے بہت کنونسنگ کہا کہ اس کے لیے دعا کریں، 10 ماہ کی بچی چھوڑ کر گیا ہے وہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اسرار کے، اور میں شاہ صاحب سے بھی قبلہ سے عرض کرتا ہوں کہ دعاؤں میں اسے یاد رکھیے۔ آپ کے والہانہ نعروں میں مفسر قرآن، مفکر اسلام، حضرت قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین الباعث فی الطالبین والامیین والصلاة والسلام علی محمد الصادق والامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ قابل عزت ناظرین، حاضرین، سامعین، ارباب علم و دانش، سید سلیمان گل جس طرح پاکیزہ لفظوں کا ورد کر رہے تھے، اے کاش مجھے بھی یہ توفیق مرحمت ہو
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت بھی آپ نے سماعت کیے۔ معراج کا عنوان ہے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تزکیہ معاشرہ۔ انگریزی زبان میں تزکیہ کو پیوریفیکیشن کہتے ہیں یا پرگیشن کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ریفائنمنٹ بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے عنوان کا جائزہ لوں گا، لیکن پہلے ایک حوالہ دینے لگا ہوں۔ ڈینش ایک رائٹر ہے، اس کا نام ہے گوسٹا اینڈرسن۔ اس نے کتاب لکھی ٹوورڈز دا گڈ سوسائٹی ونس اگین۔ ہمیں اپنی اچھی معاشرت اور سوسائٹی کے لیے ایک بار پھر اپنی اصل کی طرف مراجعت کرنی ہوگی۔ وہ اپنی کتاب میں 26 صفحات کا ایک مقالہ لکھتے ہیں جس کا عنوان ہے Why we need a new welfare state۔ ہمیں کیوں ضروری ہوا کہ ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ، ایک فلاحی ریاست کا تصور قائم کریں اور اس کی طرف بڑھیں۔ وہ اپنے مغربی معاشرہ کے زیر و بم حالات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ میں آج اس دعا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اسلامی معاشرت کی بنیاد ہے، ایک پاکیزہ معاشرے کی وہ بنیاد ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خوبصورت بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کعبہ کرتے ہیں۔ جس وقت ان کے اندر یہ روشنی پیدا ہوتی ہے کہ یہ عظیم کام اللہ نے ہم سے لے لیا، تو آپ پرخلوص دعا اس موقع پر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول کر لے۔ ویسے بھی جب کبھی کوئی نیکی کی توفیق ہو تو دعا توجہ سے کرے۔ نیکیوں کے بعد کا موقع باریابی کا ہوتا ہے اور دعاؤں کے قبول ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جو دانش مند لوگ ہیں وہ نماز کے بعد دعا ضرور کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضرور دعا کرتے تھے
اور یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یہ دعا ہی تو ہے. پھر کہتے ہیں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ہماری مدد کر تاکہ ہم تیرے نام کی مالا جپیں، تیری نعمتوں پر ہم شکر ادا کریں اور ہمیں حسن عبادت کی منزل مل جائے. یہ اچھے کاموں کے بعد دعا کرنا تمام پیغمبروں کی سنت ہے اور اشرف الانبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے. الغرض کعبہ تعمیر ہوا تو تڑپتی دعا مقدس باپ اور بیٹے کی زبان سے نکلی، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول کر لے، ہماری یہ دعا قبول کر لے. پھر ساتھ ہی کہا کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہمیں اپنے سامنے گردن ڈالنے والا بنا دے. ایک ہوتا ہے گردن فرازی، گردن اونچی کر کے چلنا. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سر جھکا کے چلتے ہیں. پھر کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے ہمارے رب ہماری اولاد میں بھی ایک پوری جماعت رکھ جو تسلیم اور رضا کی خوگر ہو. اسلام ان کی طبیعت میں ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے پروردگار ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، حج کے مناسک سکھا اور ہم پر کرم کی نظر کر. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ دعائیں جس وقت عرش کی طرف بڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یقین سا پیدا ہوا کہ ہماری دعاؤں کا بیج ایسا ہے جس کا مقدر ہی اگنا ہے اور پیدا ہونا ہے. اور اس دعا نے استجابت کا صحرا پہن کر ضرور محبوب کے حرم میں مچلنا ہے. تو ایک اور دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان میں ایک عظیم الشان رسول اٹھا، یاتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو صاف ستھرا کر. گویا انسانوں کا معاشرہ انسانوں کے پیدا ہونے کے بعد بنتا ہے اور مسلمانوں کا معاشرہ پیدا ہونے سے پہلے عرش سے اترتا ہے. یہی وہ دعا ہے جس میں بلیغ اشارہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو رہا ہے. بعثت بھی ٹھیک ہے، بعثت بھی ٹھیک ہے. اب میں یہاں رک کے کہوں کہ 2 یا 4 صفحے بعد کما ارسلنا کے لفظوں سے
اس دعا کا جواب بھی اللہ نے دے دیا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ لیکن جب ابراہیم نے دعا مانگی تھی تو کہا تھا پہلے، یا اللہ ایسا رسول جو تیری آیتیں پڑھے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ لیکن رب نے پہلے کہا کہ ایسا رسول میں بھیج رہا ہوں جو پہلے تزکیہ کرے گا، بعد میں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تقدم ہے، تاخر ہے، یہی میرے عنوان کا راز ہے۔ یہی میرے عنوان کا راز ہے کہ ایک وہ معاشرہ ہے جس میں علم 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 کی رٹ لگائی جاتی ہے، لیکن ذہن صاف نہیں ہوتا، دل صاف نہیں ہوتا، نظریہ صاف نہیں ہوتا، خیال صاف نہیں ہوتا۔ جب وہ صاف نہیں ہوتے تو بڑے سے بڑے دستور ناکام ہو جاتے ہیں، آئین فیل ہو جاتے ہیں۔ جناب میں پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پہلی آیت جو حضور کے دل پر نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، غور و فکر والی بات۔ اچھا یہ 4 آیات اتنی یا 5؟ تو وہی بند۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی مشکل ہوگی میرے لیے، میری تو مثال ادھر جا ہی نہیں سکتی، وہ بہت بلند ہے۔ میری رسائی آپ تک ہے، جو میرے سننے والے ہیں میں انہیں سمجھا رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے بن ٹھن کر بیٹھوں، امامت سے جا کے بیٹھوں، خوب کتابوں کے حوالے اکٹھے کر کے بیٹھوں اور کہوں کہ آج میں ایسی تقریر کروں گا کہ عقل دھنگ رہ جائے گی۔ میرے پاس فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور پھر میں 2 گھنٹے بولوں نا اور اٹھ کے چلا جاؤں تو مجھے بتائیں آپ کیا تاثر لیں گے؟ میری مشکل کو سمجھیں کہ میں کس مشکل مقام پر ہوں گا۔ اس بات کو ادھر ہی رہنے دیں، یہ تو آپ کی سمجھ کے لیے مدد کے طور پر میں نے کی۔ حضور آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھا، کہا میں نبی ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، نبوت کا دعویٰ کیا تو وہی بند ہوگی۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نبی اور اشرف الانبیاء جو ہیں وہ پیغام دیں گے، لیکن وہی آ ہی نہیں رہی۔ 35 مہینے گزر گئے، 35 مہینے گزر گئے، وہی نہ آئی۔ یہ بات آپ سمجھیں گے، راز کی بات سمجھیں گے، آپ کا دل خوش ہو کے مچل جائے۔ 35 مہینے وہی نہ آئی۔ پروپگیشن ہو رہی ہے، مشرکین جن تک پیغام پہنچا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا۔ آیات میں بعد میں پڑھوں گا، چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا جی، وہی بند ہو گئی ہے جی۔ لیکن 35 مہینے کے بعد تابڑ توڑ وحی کا نزول جس وقت شروع ہوا تو پہلی آیات یہ اتنی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ روز روشن کی قسم یا تیرے چہرہ درخشاں کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم، تجھے تیرے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا۔
صرف یہی نہ کہا، آگے یہ بھی کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی ساعت جو ہے وہ گزری ساعت سے بلند ہے، رفت تیرا مقدر ہے، حسن تیری سوغات ہے، نظر نوازی تیری نگاہوں کا ایک حصہ ہے، تیری زلف کی خوشبو تقدیریں بدلنے کا سامان ہے۔ اور اعلان ہوگا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب ان قریب تجھے اتنا دے گا تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے گا۔ اچھا اب میں یہاں توجہ چاہوں گا کہ 35 مہینے میں حضور کرتے کیا رہے؟ اصل مسئلہ 35 months، ایک روایت میں 34 بھی ہے، 33 بھی ہے، یہ مہینے اتنے گزر گئے، حضور کرتے کیا رہے؟ اصل میں جو گھر والے مسلمان ہوئے تھے نا، حضور کو دیکھ کے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے رہے۔ کیا یہ خلاف قرآن ہے یہ بات؟ نہیں، رب کو تو حکم ہی یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب آپ اپنے قریب ترین جو ہیں آپ انہیں ڈرائیں۔ اس کا مطلب ہے پہلا مسلمان بھی انہی میں ہونا چاہیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میں اس سے بھی متفق ہوں کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، بچوں میں حضرت علی اور مرتضیٰ مسلمان ہوئے، خواتین میں خدیجۃ الکبریٰ مسلمان ہوئی، غلاموں میں حضرت زید مسلمان ہوئے۔ میں اس سے متفق ہوں، جو گوڑا یار ہوتا ہے وہ بھی کنبے کا حصہ ہوتا ہے، وہ کنبے، اس لیے ابو بکر صدیق باہر نہیں ہے۔ اپنے خیال کو گمراہی کی طرف نہ لے جائیں۔ حضور نے کہا اپنے کنبے کو ڈرا رہا ہوں، ان کا تزکیہ کر رہا ہوں۔ جناب تزکیہ ہو رہا ہے۔ اب میں یہ جن کی تربیت اور تزکیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، میں یہ بھی بتاتا ہوں، اور میں قرآن مجید کی مدد سے یہ بھی بتاتا ہوں جہاں تزکیہ نہ ہو، جہاں تربیت نہ ہو، وہاں کیا ہوتا ہے، قرآن اس کا نقشہ کیسے کھینچتا ہے۔ آئیے میں بتاؤں کہ اصل بات ہے کہ بعثت کو پہلے سمجھیں کہ بعثت ہے کیا۔ اگر راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہو جو مسلسل رکاوٹ بنے اور مسافروں کو چلنے نہ دے، جس وقت کوئی تکڑا توانا بندہ آئے اس رکاوٹ کو ہٹا کر کے سائڈ پر رکھ دے اور لوگوں کا رستہ چلنے کا آسان کر دے، اس کو کہتے ہیں کہ بعثت ہے۔ یہ بعثت، یہاں ساری انسانیت پھنسی ہوئی ہو، نسوانیت پھنسی ہوئی ہو، قوانین پھنسے ہوئے ہوں، دساتیر پھنسے ہوئے ہوں، ریاستیں پھنسی ہوئی ہوں، قافلے رکے ہوئے ہوں، جہالت مسلط ہو اور ظلم اور سرکشی کا سامنا ہو، کوئی بہت تکڑا ترانا راہبر چاہیے جو ساری رکاوٹوں کو ہٹا دے اور ہٹانے کے بعد ان کو فرش سے اٹھائے اور عرش تک پہنچا دے۔ یہ معنی ہے اس آیت کا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے اپنا رسول حضور بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ یہ امی ہیں، رسول ایسا چاہیے
جو پل چھپکنے میں جس کا ہاتھ پکڑے اس کو کیا سے کیا بنا دے. ہاتھ پکڑا صدیق بن گیا، ہاتھ پکڑا فاروق بن گیا، ہاتھ پکڑا عثمان بن گئے، ہاتھ پکڑا تو علی 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 بن گیا. اگر آج اپنے نعروں کو میری گفتگو میں رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہے. مہربانی آپ کی. میں بڑا کام کا کہتے ہیں کہ جی خصوصاً یہ سورہ تطفیف جو ہے، مطففین، اس کے اندر یہ آیہ کریمہ آئی، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. دراصل یہ آیت اس پر غور کریں کہ تاجرانہ ذہنیت جو ہے وہ ہوتی یہ ہے کہ جس وقت وہ کہتا ہے کہ میں کسی کو دوں تو تھوڑا دوں اور لوں تو زیادہ لوں، یہ طمع ہوتی ہے. اور سودی ذہنیت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی، اس سے بھی زیادہ مہلک اور ڈیزاسٹریس ہوتی ہے. معاف کرنا، اس موقع پر مطلب یہ ہے کہ لوگ معاشی سرمایہ دارانہ نظام، ظالمانہ نظام میں لوگ جکڑے ہوئے تھے، اور جو جکڑے ہوئے تھے اس موقع پر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور کہا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. میرا رسول زنجیریں کاٹنے کے لیے آ گیا اور جو پیٹھوں پر بوجھ ہیں ان کو ہٹانے کے لیے آ گیا. رسول کریم کی باسط ہوئی. اب آئیے میں بتاؤں تربیت کا اثر ان پر کیا پڑا. ابھی پورا قرآن جس کے ساتھ حضور نے جوڑا ابھی تو بعد میں نازل ہوا. میں صرف اتنا کہوں گا، پوچھوں گا آپ سے کہ یہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ He was not a king. وہ خلیفہ رسول تھے اور انہوں نے اپنا روزینہ جو مقرر کیا، اپنا مشاہرہ کہا میری ریاست کے اندر جو سب سے کم مزدور تنخواہ لیتا ہے میں اتنی پر گزارا کروں. معاف کریے، یہ ابو بکر صدیق کے ہیں. حضرت عمر، ان کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر فرات یا نیل یا دجلہ، مختلف روایات کے مطابق اس کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر فاروق کا احتساب ہوگا، قیامت کے دن اکاؤنٹبلٹی ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی دولت حضور کے قدموں میں ڈیر کر دی، کہا حضور کاروبار میرا ہے، دولت آپ کی ہے، جدھر چاہیں خرچ کریں، جدھر چاہیں آپ خرچ کریں، اس کا اختیار میرا نہیں ہے. یہ حوصلہ کس نے دیا؟ یہ مزکی رسول نے حوصلہ دیا. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ایک پہلوان گرایا، گرانے کے بعد اس کی چھاتی پر چڑھے، خنجر نکالا، اس نے چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی نیچے اتر آئے. تربیت کس کی تھی؟ انہوں نے کہا پہلے معاملہ رضائے خدا کا تھا، اب معاملہ جو ہے وہ اس نے میری نفسانیت کو بیدار کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے چھوڑ دیا. یہ ماجرا الگ ہے. سید سلیمان صاحب، علی کے چہرے پر بھی اس وقت بھی تھوکا گیا. خاندان رسول کی طرف اب بھی تھوکنے والے تھوک رہے ہیں. ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو آل رسول بھی کہتے ہیں اور آل رسول کی طرف میں یہ لفظ کہہ دوں بھونکتے بھی ہیں، تھوکتے ہیں. حضرت علی کی طرف بھی جس نے تھوکا تھا آدمی تھا نا، حضرت علی نے چھوڑ دیا. اچھا میں اس سے تھوڑا اور آگے بڑھوں گا. میں ایک اور مثال دوں گا آپ کے سامنے. حضرت خدیجہ الکبریٰ، جن کا 35 مہینے میں تزکیہ ہوا، مکہ کی سب سے بڑی متمول خاتون تھی.
مکہ کے سب سے بڑی متمول خاتون تھیں. ڈیفرنٹ ٹائپ آف انسائکلوپیڈیاز جنہوں نے ویلتھ کا جائزہ لیا. وہ کہتے ہیں کہ خدیجہ کبریٰ سے بڑا کاروبار کسی کا نہیں تھا. اور مجھے بتائیے جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو وہ کاروبار کدھر گیا؟ وہ مال کدھر گیا؟ وہ دولت کدھر گئی؟ اصل میں حضور آواز لگاتے تھے ہر شام، خدیجہ فاطمہ. دو حدیث میں خدیجہ فاطمہ. علامہ بشیر القادری صاحب کسی اور کا نام کیوں نہیں لیتے تھے؟ بڑے نکتے ہیں اس میں، بڑے راز ہیں اس میں. بیوی کا نام لیتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا زاہدہ عابدہ عفیفہ کو آواز دے کے کہتے ہیں دیکھنا گھر میں کوئی درہم دینار یا کوئی کھانے کی چیز رہ نہ جائے، کل کا مالک اللہ ہے. کل کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے کل کا مالک. جناب خدیجہ بھی تربیت یافتہ تھی اور سیدہ پاک بھی تربیت یافتہ تھی. اور اپنا حال کیا تھا؟ یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. قل العفو، تمہارے لیے 2.5% ہے، محمد کی آل کے لیے سب کچھ لگا دینا ہے. یہ تربیت ہے. آئیے میں ایک اور طرف بڑھوں. اگر تربیت نہ ہو، تزکیہ نہ ہو، تو وہ صورت کیا ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نئے آزادی کا میں پھونک ماری، نعرہ آزادی لگایا. قوم یہ پہلے تزکیہ اور بعد میں تزکیہ. حضور نے پہلے تزکیہ کیا، پہلے صاف کیے حضور نے، بعد میں کتاب و حکمت کی تعلیم دی. صرف 4 آیتیں اتنی، اس کے بعد جو پہلے تھے ان کا تزکیہ کیا کہ یہ ساروں کے کام آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام طاعون کی بیماری پڑی. یہ پرانی بات میں بتاؤں، یہ عذاب تھا یہودیوں پر، اور صاف کر گئی وہ بیماری ان کو. یہ اکثر بیماریوں کے وائرس جو ہیں ان کی ہسٹری دہراتے رہتے ہیں. میں کورونا پر نہیں ڈسکشن کروں گا، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ ڈانڈے جا کر کے ادھر ہی ملتے ہیں. بل گیٹ کیا چیز ہے؟ یہودی تو ہے. قتل مقاتلہ کی طرف جو اذہان، انسانیت سوزی کی طرف جو اذہان کام کرنے لگے، پرانی تاریخ ہے. جس وقت جناب چند رہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، دریا پھٹا، اس کی میوے رقص موجیں سٹاپ ہو گئیں، راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے وادی سینا کی طرف. قوم نے راستے میں کہا ایک بت چاہیے، چھوٹا سا ہی دے دیں، زیادہ بڑا نہیں دیتے تو چھوٹا سا دے دیں، اس کی ہم پوجا کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، پیچھے سے سامری سنار نے ایک بچڑا بنا دیا، بنا کے اس کی عبادت کی طرف دعوت دینے لگا. موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے گئے تھے. آپ نے تختیاں تورات کے لکھ کے لائے، وہ الواح پتھر کی بنی تھیں. جس وقت واپس آئے تو دیکھا قوم شرک میں مبتلا تھی، تو آپ نے وہ تختیاں پھینکیں، وہ ٹوٹ گئیں، اور جو قوم کی تربیت کا علم تھا وہ جناب میں نہیں کہتا کہ ضائع ہو گیا، لیکن یہ ماجرا ہے جس کو بیان کیا گیا. اب آئیے آگے. فرط جذبات سے ہارون علیہ السلام کا گریبان پر ہاتھ بھی موسیٰ علیہ السلام نے رکھ دیا. میں نے جان بوجھ کے ڈاری کا لفظ
استعمال نہیں کیا کہ فرط جذبات یا فرط محبت یا فرط عشق سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا۔ جناب یہ پہلے آزادی لی اور دستور بعد میں آیا، تزکیہ نہ تھا تو قوم تورات سنبھال نہ سکی۔ میرے مصطفیٰ نے تزکیہ پہلے کیا تو نگر نگر محمد کے دیوانے نظر آنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے، آپ کے غلام نظر آنے لگ گئے۔ اور دوسری مثال دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت سولی چڑھایا جانے لگا، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، لیکن ان کے مطابق جب سولی پر ان کو چڑھایا جانے لگا تو جناب یہودا جو ان کا حواری تھا، اس نے 30 سکے لے لیے اور 30 سکے لے کے مخبری کر دی کہ فلاں جگہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک حواری ادھر چلا گیا، ایک دوسرا پطرس تھا جو اکثر دعوے کیا کرتا تھا جان منگے تھے جان دے ماں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ یہ کہتا، لیکن جس وقت نوبت یہاں پہنچی تو جناب اس نے کہا میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو جانتا ہی نہیں، میرا تو کوئی تعلق ہی ان سے نہیں ہے، اور میں کیسے تعلق۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے چلے گئے۔ ایک یوحنا ان کا حواری تھا جو بچ گیا، اور ایک عورت تھی جو بچ گئی۔ جناب یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، ہم مسلمان کہتے ہیں انہیں آسمانوں پر اٹھا دیا گیا۔ جناب ان حواریوں کی تربیت جناب بعد میں کرنے کی طرف بڑھے گئے، پہلے نہیں آئے، لیکن حضور نے جس وقت تربیت کے لیے ہاتھ پکڑا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر جس وقت گھسیٹا جاتا اور تڑ 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 کی آواز آتی، آپ احد ایک اور صحابی کو جس وقت رسیوں میں باندھ کر آگ پر جس وقت لٹکایا گیا تو ایک مشرک نے کہا آپ کا تو دل چاہتا ہوگا کہ یہاں مصطفیٰ کریم ہو۔ انہوں نے کہا میں 100 بار پیدا ہوں اور جل جاؤں، میرا دل تو حضور کے ساتھ ایسا لگا ہے کہ ان کو کانٹا چبھنے کی بھی میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ عالی جناب، عالی وقار سامعین، میں نے کہا تزکیہ قوموں کو، حکمرانوں کو، راہبروں کو جس وقت وہ آئین بناتے ہیں یا کوئی آرڈیننس جاری کرتے ہیں تو ٹریننگ از مسٹ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اسی لیے آہستہ آہستہ قرآن دیا، ایسے نہیں کہ ایک ہی دفعہ 30 بارے دے دیے ہوں جن پر عمل۔ کبھی سورہ مزمل آ رہی ہے، کبھی سورہ مدثر آ رہی ہے، کبھی حضور کے چادر کرنے کا انداز آ رہا ہے، کبھی آپ کی نماز پڑھنے کا انداز بیان ہو رہا ہے، کبھی روزہ رکھنے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، کبھی حج کرنے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، کبھی سخاوت کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، کبھی پڑوسی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، کبھی سورہ حجرات رنگ بکھیر رہی ہے، کبھی سورہ نور رحمت بکھیر رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ایک ہی دفعہ کتاب نہیں دی گئی، اتنے سالوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے یہ کتاب دی گئی۔ فرمایا کہ ساتھ ساتھ تربیت تو دی جائے، تزکیہ کے بغیر قانون نافذ نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ پہلے دل صاف کرتے تھے، بعد میں آیتیں پڑھاتے تھے۔ اب میں یہاں رک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بیعت اسی لیے ضروری ہے۔ ہم بھی نماز کا بھی کہتے ہیں، ہم روزے کا بھی کہتے ہیں، ہم جناب زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی کہتے ہیں، ہم حج کرنے کا بھی کہتے ہیں، معامد فضائل کی پریچنگ کی جاتی ہے، سب کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن پیر پہلے کلمہ پڑھا کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے اس کو سمجھاتا ہے کہ عقیدہ مضبوط کر، پہلے تو یہ تسلیم کر لے، مان لے میں نے ایک قدم بھی نہیں اٹھانا مصطفیٰ کریم کی سنت کے خلاف۔ جس وقت وہ تیار ہو جاتے ہیں اندر سے تو اس کی عملی حیثیت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ آج
میں سلیقے سے کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت کا بھی مجھے خیال ہے، میں ایک مغربی فلاسفر کا کال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. Our modern society is engaged in polishing and decorating the cage in the way man is kept imprisoned. بڑا دلچسپ جملہ ہے جو انگریزی سننے والے ہیں ان کو تو سمجھ آ گیا. وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرہ جو ہے، لوگ جو ہیں، ان کو ایسی جگہ رکھا گیا ہے جس کو پالش کرتے رہتی ہیں ہماری حکومتیں اور بڑی ڈیکوریٹ کرتی رہتی ہیں، لیکن اندر بندہ قیدی ہوتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا. تو ایک بہت بڑا محل نما قید خانہ ہو اور بندے کو اندر قید کر دیا جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ جناب، دنیا جو غیر مسلم ہیں ان کا قید خانہ ہے، اور جو مصطفیٰ ہیں وہ پہلے آزاد کرتے ہیں، ان کو جنت کا پروانہ بنا دیتے ہیں. آزادی اور حریت کی دولت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی. آپ جس وقت مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کی طرف توجہ کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اصلاح کی. رسول کریم واسطہ تمہیں انصاف اور عدل کا، واسطہ تمہیں انصاف اور عدل کا. کہ میرا ایک بچہ ہے، محبوب سا بچہ ہے، وہ کہتا ہے شادی کے ناؤ میں چاند کی تصویر آپ کو بنا کر دیتا ہوں، دیکھیں اس میں کیا ہے. تو اس نے تو کہا کہ آدمی کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے نا تو اس کو نظر بھی وہی کچھ آتا ہے. ہمارے مسلمانوں کے بچے جب دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو محمد اور علی کا نام نظر آتا ہے، لیکن جب نان مسلم چاند کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں داغ ہے. چلو مان لیا یہ داغ ہے، کالا سا دبا ہے جو چاند میں دکھائی دیتا ہے، لیکن مجھے اللہ کی قسم میں تمہیں عدل کا واسطہ دیتا ہوں، چاند میں داغ دیکھا جا سکتا ہے. سیدہ زہرا کے دوپٹے میں کوئی عیب نہیں دیکھا جا رہا. میں یہ انسان کی اپنی سوچ کی خامی ہے، انسان کا اپنا ظرف کم ہے. انسان کی کمینگیاں خود لباس جب بن جاتی ہیں تو انسان صراط مستقیم کی عظمت کو وہ پا نہیں سکتا. میں تو یقین جانے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں گا، میں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں گا. اس آسمان کے نیچے بیسٹ گورننگ کہ اگر مثال دیکھنی ہو تو حضور کے غلاموں کی ہے. کیا جس نے 100 ہیروز کتاب لکھی ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر کا نام نہیں لکھا؟ لکھا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا بادشاہ ہے، شہر یار ہے، تاجدار ہے. اور حضرت علی علم اور قضات کے بادشاہ ہیں، تاجدار ہیں. گورننگ کا جو سلیقہ حضور کی تربیت سے ملا اس کی کوئی مثال نہیں. میں دل تنگ سے بولتا ہوں، آج پوری دنیا میں پالیٹیشن کا نقشہ دیکھیں تو ایک دوسرے کو غدار کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو غدار کہتا ہے، ایک دوسرے کو چور کہتا ہے، دوسرا دوسرے کو چور کہتا ہے. مجھے بتائیے اگر ان سب کی مان لی جائیں تو زمین پر ایک بندہ بھی شریف نظر نہیں آتا. سارے کے سارے جو ہیں وہ خراب اور غدار ہو جاتے ہیں. آئیے مصطفیٰ کے ساتھی کیسے ہیں؟ قرآن مجید نے کیا کہا؟ شدہ علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں نرم دل، حریر و پرنیاں کی طرح. اللہ نے ان کے دلوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے روشن چراغ بنا دیا تھا. عالی وقار آج اگر آپ معاشرے کو، سوسائٹی کو، میں کہتا ہوں کہ ہر تعلیم اور ہر ڈگری سے پہلے 2 مہینے حضور کا قرآن پڑھنا چاہیے اور کسی اچھے معلم سے پڑھنا چاہیے. پھر دیکھیں ہمارے PhD ڈاکٹر، ہمارے
میڈیکل سائنسز کے ساتھ تعلق رکھنے والے ڈاکٹر، ہمارے سائنسدان، ہمارے ٹیکنالوجسٹ، جیسا کہ ان کے اندر جو ہے وہ حضور کی محبت آئے گی، امانت آ جائے گی، صداقت آ جائے گی، تو یہ زمین رشک ارم بن جائے گی، جنت بن جائے گی۔ آج میں پھر یہ لفظ آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ society has become so fake that the truth actually bothers people. لوگ اتنے مصنوعیت کا شکار ہو چکے ہیں، اتنی ریاکاری کا شکار ہو چکے ہیں، اتنا دنیا داری کا شکار ہو چکے ہیں کہ آج سچ بولنا مشکل ہو گیا، آج سچ کو طاقت دینا مشکل ہو گیا۔ میرے خیال میں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نعمت سمجھ کے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گم ہو جانا چاہیے۔ یہ نعت خوانی کا سلسلہ، یہ محفل درود، یہ پاکیزہ لفظوں کی مالا جھپنا، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معامد اور اوصاف جلیلہ کا تذکرہ، آپ جان نہیں سکتے کہ ان سے نسلیں بنتی ہیں، ان سے جنریشنز بنتی ہیں، اور ان سے ایسے لوگ وجود میں آتے ہیں جو قیامت تک ان امانتوں کو منتقل کرنے والے ہیں۔ میرے آج کے درس کا خلاصہ اور کنکلوڈ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد اور ولادت پر دل سے خوشیاں منائیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، درود شریف کی محافل منعقد کریں، اس مہینے کو بہار بنا دیں، غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھیں، ناداروں کی مدد کریں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپ لفٹ کریں اور ان کو منزل کی طرف بڑھائیں، جو ان پڑھ ہیں ان کو علم دیں اور تعلیم دیں۔ انشاءاللہ تعالی جب دل روشن ہو جائیں گے اور خیال روشن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ایک سچے انقلاب کی بنیاد اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں۔ مختصر سی دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اربائی والوں کے لیے بھی دعا کریں، دیکھیں میں بیمار بھی ہوں پھر بھی میری آواز کو دنیا ساری میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے، سٹرونگ کرے اللہ تعالیٰ ان کو، تاکہ پاکستان کی خدمت کرتے رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آئیں، اب علی المرتضیٰ کی منقبت پڑھیں گے۔